یہ والا دبا دینا، ٹھیک ہے؟ ابھی جا رہے ہیں یہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتولي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن بلوا شہر عربیہ کے اس عظیم ادارے کے آج بچوں کی انجمن کے اختتامی پروگرام کے موقع سے مسجد عائشہ مسجد صدیقیہ، اچھا عائشہ میں نے لگا لیا، صدیقہ لقب تھا، یہ خوبصورت صحن میں ہم سب حاضر ہیں. ادارے کے روح رواں اور میر کارواں جناب ماسٹر بختیار احمد ہاشمی صاحب، جنہیں اللہ نے علماء سے، بزرگان دین سے، اہل اللہ سے خصوصی نسبت عطا فرمائی ہے، ان کی ذرا نوازی، ان کی محبتیں، عنایتیں وہ ہر موڑ پہ مجھے یاد کرتے رہتے ہیں. بڑی شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں. میں ان سے معاملت چاہتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، کئی موڑ پہ میں چاہ کے بھی حاضر نہ ہو سکا، لیکن خاص طور پہ آج جب بچوں کا پروگرام تھا اور مجھے دعوت ملی کہ حاضر ہونا ہے، تو میں نے طے کر لیا کہ بچے تو ہمارے بچے، ماسٹر صاحب کی دعوتوں کو، دیگر دعوتوں کو ہم نے ٹھکرایا، لیکن جس مہمان رسول کی نسبت پہ آج دعوت ہے، اسے کسی قیمت پہ ٹھکرایا نہیں جائے گا. یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں، شہر کے معززین موجود ہیں، اور طلباء کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. ایک معاونین اور شہر کے حلقے کے ذمہ داران مہمان کی جماعت ہے، ایک مدرسے کے اساتذہ کی جماعت ہے، اور ایک طلباء کی جماعت ہے. ہم تینوں سے تین بات کہنا چاہتے ہیں. پہلی بات طلبہ عزیز سے میں مخاطب ہوں. آج ہی حسن اتفاق ضلع ارریہ کے ایک بڑے ادارے دارالعلوم ارریہ بیرگاچی چوک میں بچوں کی انجمن کا اختتامی پروگرام تھا. مدرسے کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا شاہد حسن صاحب مزاری دامت برکاتہم، ان کے دیگر تمام اساتذہ نے اس ناکارے کو دعوت دی اور میں حاضر ہوا. وہاں بھی بچوں کا پروگرام سنا، دیکھا، اور آج یہاں تو کافی دیر سے الحمدللہ ہو رہی تھی. بچوں کے پروگرام بالمشافہ سننے کا، دیکھنے کا، بچوں کے لب و لہجے کو پرکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا. تمام طلبہ عزیز کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑے اچھے پروگرام آپ نے کیے. بچوں نے تقریریں کی، نعتیں پڑھی، نظمیں پیش کی، سبوں نے بڑی محنتیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے جس انداز میں تقریر کر رہے تھے، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو اسپیکروں کا کام ہے. آپ نے اس کے پیچھے کتنی محنتیں کی ہیں، ایک ایک جملے یاد کیے ہیں، ایک ایک شوشے، حروف، نقطے، زبر، زیر تو دور کی بات ہے، ایک ایک پیراگراف کے لب و لہجے کو آپ نے اپنے استاد سے سیکھا ہے. میں خوب سمجھتا ہوں. میں بھی طالب علم رہ کے تقریر سیکھا،
آپ کے مستقبل کی خوبصورتی کا یہ پتہ دیتا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے طلبا کی، میرے آنے سے پہلے بھی انہوں نے پروگرام پیش کیا ہے۔ بچوں بولو، تم گھر میں تھے، گاؤں میں تھے، کھیت میں تھے، کھلیان میں تھے، دکان میں تھے، کاروبار میں تھے، تمہارے باپ کو کام سے فرصت نہیں، ماں کو ضروریات ہے، کھانا سے فرصت نہیں، رشتے داروں کو ضروریات سے فرصت نہیں، لیکن جن کے در پہ تم آئے، جن کی چوکھٹ میں تم آئے اور جن کی دستگاہ میں تم آئے، بولو بچوں، تم مٹی تھے، تمہیں سونا ایمان بنایا کہ نہیں؟ بولو بولو بچوں، بڑے بچے ہو تم کو بات کرو ماشاء اللہ، بچوں بولو، تم مٹی تھے کہ نہیں تھے؟ استاد نے تمہیں سیکھ کے سونا بنایا کہ نہیں بنایا؟ تم ڈھیرے تھے، تمہارے اساتذہ نے تم کو چاندی بنایا کہ نہیں بنایا؟ تم نالائق تھے، تمہارے اساتذہ نے تم کو لائق مند بنایا کہ نہیں بنایا؟ تم کچھ نہیں جانتے تھے، آج مدرسہ تعلیم القرآن کے صحن سے چند دن کے بعد چھٹی ہو رہی ہے، تم گھر جاؤ گے، بولو بچوں وہاں کچھ سیکھ کے جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے؟ بولو بچوں، تم نماز نہیں پڑھنا جانتے تھے، بولو مدرسے میں نمازی بنے کہ نہیں بنے؟ تمہارے سروں پہ ٹوپیاں نہیں رہتی تھی، بولو بچوں تمہارے سر پہ ٹوپیوں کی عادت آئی کہ نہیں آئی؟ بچوں داڑیاں کاٹتے ہیں ہمارے نوجوان، تمہارا ہی بھائی جو مدرسے میں نہیں پڑھتا ہے، بولو اگر وہ تم سے بڑا ہے اور بالغ ہے تو بولو وہ داڑھی مڑاتا ہے کہ نہیں مڑاتا ہے؟ لیکن تم نے اگر داڑھی رکھنے کی عادت سیکھی تو گھر میں سیکھی کہ تعلیم القرآن کے صحن میں سیکھی؟ بچوں اگر داڑھی رکھنے کے لیے تمہارے پاس یہاں اللہ رب العزت نے موقع دیا، قرآن پڑھنے کا موقع دیا، تہذیب سیکھنے کا موقع دیا، تمدن سے تم کو آراستہ کیا گیا، قرآن تمہارے سینے کے اندر 30 پارے محفوظ ہو گئے اور یہ 3 بچے ابھی قرآن ختم کر رہے ہیں، ایسے کئی پروگرام ہو چکے اور ختم ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بچوں بتاؤ، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، سنت کی تعلیم، شریعت کی تعلیم، مذہب کی تعلیم، ایمان کی تعلیم، عقیدہ کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، نبی کی تعلیم، صحابہ کی تعلیم، اکابر کی تعلیم، علماء کی تعلیم، فقہا کی تعلیم، ائمہ کی تعلیم، بزرگان دین کی تعلیم، سچوں کی تعلیم، صادق کی تعلیم، امین کی تعلیم، امانت و دیانت کی تعلیم اگر تمہیں اس مدرسے سے مل رہی ہے تو بچے بولو تم اس مدرسے کے مقروض ہو کہ نہیں؟ بولو بچوں تم اس مدرسے کے مقروض ہو کہ نہیں ہو؟ تمہارے اوپر مدرسے کے ناظم کا قرضہ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے اوپر مدرسے کے اساتذہ کا قرضہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں، صرف مدرسے کے ناظم کا قرضہ نہیں، صرف مدرسے کے استاد کا قرضہ نہیں، مدرسے کی باورچی کا قرضہ نہیں، میں تو کہتا ہوں 8 آنے 4 آنے، ایک آنے جس معلم نے مدرسے کو ہدیے، تحفے، زکات، خیرات، صدقات، عطیات دے کے تمہاری تعلیم میں محنت کی، تم ان سبوں کو قرضدار۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں ماسٹر صاحب توجہ دیں، میں یہ بات اس دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بچوں، تم کو ابھی شعبان کے بعد رمضان آئے گا اور رمضان کے بعد جب ہمارے مدرسے کھلیں گے تو یہی ماسٹر صاحب جو اس عمر میں پوری جوانی پورا بڑھاپا لگا دیا، یہی اساتذہ جنہوں نے سیکھ کے تمہیں یہاں تک لایا، بیٹے کی طرف پالا اور پوسا اور تعلیم و تربیت دے کے نواز کے آج شاندار مفتی اطہر کی جیسی تم تقریر کر رہے ہو، کل تم ٹرین پکڑو گے، کل تم بس پکڑو گے اور تم یہاں کے اس مدرسے کو چہرہ دکھانے نہیں آؤ گے، اور ساری کی ساری ٹیم کے آگے جن کو پر لگ گئے ہیں، جن کو شکل ہو گئی ہے، جن کو شربت آ گئی ہے، سارے کے سارے بے ایمانوں کے ساتھ، دلالوں کے ساتھ، لچوں اور لفندوں کے ساتھ مہاراشٹر جائیں گے، کرناٹک جائیں گے، آندھرا جائیں گے، حیدرآباد جائیں گے۔ کیوں وجہ کیا ہے؟ آخر تم جو مدرسے تمہیں سیکھتے ہیں، جو ناک کی ریت کو صاف کرتے ہیں، تمہیں پیجامہ پہننے کے لیے نہیں آتا، ڈوریاں باندھنے کے لیے نہیں آتا، جب تمہیں سب کچھ سکھا دیا جاتا، بتا دیا جاتا، تعلیم و تربیت سے آراستہ اور غیراستہ کر دیا جاتا ہے، تو بوری اور بستر لے کے شب برات کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد
تم شعبان اور رمضان کی چھٹیاں گزار کے شوال میں قطار در قطار یہی 0 مائل کا بس اڈا ہے. میں آتا ہوں شوال کے مہینے میں بسوں کی بسیں بھری رہتی ہیں, ٹرین کے اوپر جگہ نہیں ملتی ہے, صرف داڑھی صرف ٹوپی, معصوم بچہ, ایک ایک بندہ 50-50 بچے کا چندہ کر کے کرپشن کر کے معاملہ طے کر کے یہاں سے جاتا ہے. اور کتنے نکمے ہیں ہمارے علاقے کے بچے, اور کتنے 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 بے وفا غدار ہیں ان کے ماں باپ, جو ان بچوں کو ان کے اساتذہ سے جو ماں کی طرح پیش آئے, جو باپ کی طرح پیش آئے, ان کے گود سے چھین کر کے ان بچوں کو 2500 کلومیٹر دور دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. بچہ پڑھے گا کہ پڑھے گا, بچہ سلامت رہے گا کہ گنڈوں کے ہاتھ لگ جائے گا, بچہ صحیح سلامت حافظ بن کے آئے گا کہ کسی نالے کسی ٹریک کے حوالے ہو جائے گا. کچھ پتہ نہیں ان بچوں کو بھیج دیا. بڑے دکھ کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں, میں نے اب تک صرف لاک ڈاؤن سے یہ 5 سال میں 2017 سیلاب کے بعد سے لے کے لاک ڈاؤن بھی ابھی تک ہزاروں طلبا ہیں ارریہ ضلع کے, ہزاروں طلبا ہیں ارریہ ضلع کے. میں اس مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ٹرکوں کی ٹرکیں پکڑی گئی ریلوے اسٹیشن کے اوپر, بس اڈوں کے اوپر, گاڑیوں کے قطار پر قطار. جب پولیس والوں نے بچوں کو گرفتار کیا تو پھر اس صوبے سے, اس صوبے کے اس ضلع سے, اس تعلقہ سے لوگوں نے فون کیا, اور بے یار و مددگار ہمارے بچے بلک رہے تھے, تڑپ رہے تھے. اسٹیشنوں میں ان بچوں کو بند کیا گیا, بیچارے بھوک اور پیاس کے ہمارے بلک رہے تھے. کسی کے پاس آدھار کارڈ نہیں تھا, کسی کے پاس کاغذ نہیں تھا, اور جو بندہ لے کے جا رہا تھا تو بچوں کو چھوڑ کے رفو چکر ہو گیا. بولیے, یہاں سماج کے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں, بولیے آج کے ماحول کے اندر گارجین کا یہ فیصلہ کرنا ایمانداری ہے کہ بے ایمانی ہے؟ بولیے, بچوں کے ساتھ انصاف ہے کہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے؟ بولیے, بتائیے, آپ لوگ بتائیے, آپ لوگ بتائیے, جو شہر ارریہ کے لوگ ہیں بتائیے, یہ بچوں کے ساتھ انصاف ہے کہ چھوٹے اور معصوم بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی؟ یہ ظلم اور زیادتی ہے. بچوں کے ساتھ بربریت ہے, سفاکیت ہے. اس لیے میں گارجن کے پاس ابھی آنے والا ہوں, آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کیا ہم کہاں تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ اس مدرسے میں کہاں تک تعلیم ہوتی ہے؟ عربی اول تک, دوم تک, سوم تک, سوم تک, عربی پنجم تک. میں کہتا ہوں سوم تو جانے دو, عربی پنجم تک ہم کو اپنے علاقے میں پڑھنا چاہیے. کہاں تک پڑھنا چاہیے بول بچوں؟ عربی پنجم تک. مسجد میں تم بیٹھ کر کے طے کرو, ماسٹر صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہے اس بڑھاپے کے اندر؟ گاؤں گاؤں, قریہ قریہ, شہر شہر, نگر نگر بھیک مانگ مانگ کے تمہارے لیے اتنی شاندار مسجد, اتنا بہترین مدرسہ, وسیع و عریض میدان, اور سارے اساتذہ تمہارے لیے وقت ہیں. تم تنخواہ دیتے ہو؟ کیا کرتے ہو تم؟ دھان دے دیتے ہیں عشرے کا, زکات اور صدقات دے دیتے ہیں, تھوڑی زیادہ رقم دے دیتے ہیں تو 100 مرتبہ احسان بھی جتاتے ہیں ہمارے گھر سے, دانے دیتے ہیں. اور اگر 2-4 مرتبہ چلے گئے پیسے والے کے پاس تو چہرہ پھیر لیتے ہیں کہ ناظم آ گیا ہے پیسہ مانگے. یہ تانے ساکے تمہارے لیے روزی روٹی اور مدرسے اور مسجد کا انتظام کیا ہے. بولو بچوں, عید کے بعد کہاں جاؤ گے؟ جلدی بولو, آپ کو سمیٹتا ہوں. کہاں جاؤ گے عید کے بعد؟ سارے بچے بولو, ایک ساتھ بولو, آواز سے بولو. نہیں آئیں گے, یہیں آئیں گے. یہ بول رہے ہو کہ نور بول رہے ہو؟ ارے یا بول رہے ہو کہ نور؟ یا بول. ماشاء اللہ, یہیں آئیں گے نا؟ پکا ہے نا؟ ہاتھ اٹھاؤ تو تمام لوگ گواہ رہیں گے. ناظم صاحب اساتذہ اور ہمارے شہر کے معززین پکا گواہ رہو گے, ہے نا؟ سارے لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, یہ بچے وعدہ کر رہے ہیں یہیں آئیں گے, ٹھیک ہے نا؟ اور عربی کی تعلیم حاصل کر کے چاروں پنجم پڑھ کے یہاں سے پھر ہم دارالعلوم جائیں گے, مظاہر علوم جائیں گے, لڑکوں سے بڑھانا چاہو.
ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے قاصری بنے، ندوی بنے، ظاہری بنے، ہمارے بچے بڑے اللہ والوں کی صحبت میں تعلیم حاصل کریں، سیکھ کے آئیں، ایسا کریں۔ لیکن جب بچے اس لائق ہو جائیں تب جائیں۔ بچے جب اس لائق ہو جائیں، 15 سال کی عمر کے ہو جائے، 17 سال 18 سال کی عمر کے ہو جائے، تب جائیں۔ اور آخری بات تمہارے حوالے سے سمیٹنا چاہتا ہوں، الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، کہ تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، 16 اپریل سے الیکشن ہونا ہے، یہی تاریخ کا اعلان ہے، 16 اپریل سے اعلان ہو چکا ہے۔ اور کب پڑے گا یہ 16 اپریل؟ 3 کے بعد، شوال کے مہینے میں۔ اب آپ بتائیے ملک جس نہج پہ اس وقت رواں دواں ہے، رمضان کی حالت کیا ہوگی؟ جو مدرسے کے اساتذہ اور نظمہ چندے کرنے کے لیے سفر کریں گے وہ تو اللہ ہی محافظ ہے۔ اور عید کے بعد کیا عالم ہوگا؟ میں آپ سے اتنی بات بہت زیادہ نہیں بول کے کہنا چاہتا ہوں، نہایت محتاط رکھ کے ہم کو اور آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اور قدم خون کے پاؤں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگوں نے وعدہ کر لیا ہے، عید کے بعد آپ پھر یہاں تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ رہیں گے۔ عربی کی تعلیم حفظ کے ساتھ، دینیات کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ عربی اول ہے تو دوم سوم چارم پنجم تک انشاءاللہ ہمارے اس مدرسے میں تعلیم ہوگی۔ حضرت ناظم صاحب آپ کے لیے کوشاں ہیں، مسلسل رات دن سفر کرتے ہیں، آپ کی تمام تر سہولیات کے لیے وہ وقف ہے، انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تیار ہے نا؟ آپ بتائیے کہ مطلب آپ کو تمام بچے تیار ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔